السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں تسخیر ہمزاد کی مجرب نایاب عمل کے ساتھ۔ آج ہم سیکھیں گے ہمزاد کو تابع کرنے کا زبردست طریقہ، اور ویڈیو کے آخر میں 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن غلطیوں کی وجہ سے آپ ہمزاد کے عملیات میں ناکام ہوتے ہیں، اور ان غلطیوں کو اکثر عاملین کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، میں جس عمل کو پیش کر رہا ہوں یہ ایک عملیات کی دنیا میں تصرف حاصل کیا ہوا معتبر اور مستند شخصیت کی مجرب اور معتبر کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، جن کی عملیات میں صداقت بھری ہوئی ہے، جن کو دنیا علامہ کاشالبرنی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ دوستو، اس عمل کو کئی کتب میں مجرب بتایا گیا اور سب میں الگ الگ طریقوں سے درج کیا گیا، اور اس عمل کو کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 3 دن کم سے کم زیادہ سے زیادہ 9 دن میں کامیابی مل جاتی ہے، ہمزاد سامنے آ جاتا ہے۔ اب دوستو، طریقہ سماعت کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ نمبر 1، عمل شروع کرنے سے قبل اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آپ اس کام کو انجام دے پائیں گے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیچ میں آپ چھوڑ دیں گے یا چند روز عمل کر کے چھوڑ دینا ہو، تو اس سے نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ دوسرا، اس عمل کو جب شروع کریں تو اس میں شرط ہے کہ آپ کسی سے ظاہر نہ کریں، یہاں تک کہ آپ کا دوست یا قریبی رشتہ دار بھی اس بات سے واقف نہ ہو کہ آپ تسخیر ہمزاد کا عمل پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا، نہایت استقلال اور حوصلہ کے ساتھ اس کام میں ہاتھ ڈالیں، خلاف توقع کوئی شکل یا اشکال دیکھنے نیز کامیابی میں تاخیر ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چوتھا، آپ اس بات کا یقین کامل آپ کو ہونا چاہیے کہ ضرور ہمزاد کو تسخیر کر لیں گے، کیونکہ یقین اور شوق ایک نہایت زبردست طاقت ہے جس کی بدولت مشکل سے مشکل کام بھی حل ہو جاتے ہیں۔ پانچواں، عمل کے لیے ایک علیحدہ کمرہ منتخب کر کے جہاں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، نہ ہی طبیعت کو برطرف کرنے کے لیے کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ چھٹا، دوران عمل میں پرہیزگار اور صاف ستھرے رہو، خوشبودار تیل کپڑوں میں لگائیے، چندن یا لوبان کی دھونی بوقت عمل مکان میں دیجیے۔ آٹھواں، اس عمل میں پرہیز جلالی اور جمالی شرط ہے۔ نواں، پہلے روز جس جگہ جس وقت عمل کریں، ہر روز بلا ناغہ اسی جگہ اسی وقت سے عمل کا آغاز کریں۔ 10واں، جب ہمزاد کی صورت مکمل نظر آنے لگے تو خود بخود اس کو مخاطب نہ کریں، بلکہ اس بات کا یقین کر لو کہ ہمزاد خود بخود آپ سے ہم کلام ہوگا۔ اب عمل کو ملاحظہ کریں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، جلالی و جمالی پرہیز کے ساتھ بعد نماز عشاء 3125 مرتبہ اس عمل کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ اگر کامیابی کی بات کی جائے تو جن کی روحانی قوت جیسی ہے اسی حساب سے ان کو کامیابی ملی ہے۔ اس عمل میں بعض وقت میں دیکھا گیا ہے کہ 3 دن بھی نہیں پڑھا گیا، 3 دن کے بعد ہی مشاہدات نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 9واں دن میں کامیابی ملی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں 2 ماہ تک کوئی چیز نظر نہیں آئی اور جنہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو دوستو، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 3125 مرتبہ عزمت علیکم یا معشر الجن والانس والارواح بحق حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام احذروا 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 یا قوم ہمزاد حاضر شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، ایک خالی بوتل ساتھ میں رکھیں ہمیشہ، تاکہ جب ہمزاد حاضر ہو اسے اس میں داخل ہونے کا حکم دیں۔ ہمزاد جب بوتل میں اتر جائیں تو فوراً اس کا منہ بند کر دیں، پھر اسے مطیع و فرما برداری کا قول لیں، اس سے روزانہ حاضر کرنے کا طریقہ دریافت کریں۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے تو بوتل کا منہ کھول کر ہمزاد کو باہر نکال لیں، اس کے بعد وہ عامل کے بلانے پر حاضر ہوگا اور جو کام بتائے گا اسے ہمزاد آنے واحد میں پورا کرے گا۔ دوستو، اب دوران عمل کچھ ہدایت ہے جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ جب اس عمل کو پڑھیں تو پوری اعتقاد کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے اول چیز یہ ہے کہ عمل کو آپ کسی چھت میں نہ پڑھیں بلکہ کسی کمرے میں پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے قوت ارادی آپ کی مضبوط ہو۔ آپ جب عمل پڑھیں تو آپ کا ذہن تصور صرف ہمزاد کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جس وقت عمل کریں، کوئی بھی چیز کھائیں یا کوئی بھی چیز پئیں، تو سب سے پہلے
آپ یہ الفاظ کہیں اور ایسا کہیں کہ جیسے آپ اپنے ہمسائے سے مخاطب ہیں. جیسے آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کو یہ الفاظ کہنا ہے کہ اے فلاں پانی پی لو، یعنی اپنا نام لینا ہے. اس طریقے سے جب کھانا کھائیں تو بھی آپ کہیں. دوستو، عورت کے قریب قطعی نہ جائیں. دوران عمل لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا کم کر دیں. ڈیلی نہائیں اور سر میں تیل لگائیں. رات میں جب عمل پڑھیں تو دن میں سویا کریں، تاکہ آپ جب عمل پڑھیں آپ کو جماعی اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے. عمل کے وقت شک و شبہ دل میں نہ پیدا ہونے دیں. اپنی حفاظت کا مکمل انتظام کریں تاکہ دوران عمل میں کوئی نہ ٹوکے. عمل کرنے کی جگہ پر اپنی ضرورت کی تمام چیزیں رکھیں. بہتر ہو کہ بدن پر صرف ایک کپڑا رکھیں. اس عمل کو کون نہیں کر سکتا ہے؟ حاملہ عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اگر عمل کے دوران ایام آ جائے تو عمل کو ترک کریں، پاک ہو کر شروع کریں. جس شخص کا کوئی عضو معطل ہو، مثلا ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کریں. جس شخص کو دماغی مرض ہو، مثلا مرغی یا بے ہوشی، وہ عمل نہ کریں جب تک تندرست نہ ہو جائیں. زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرنا چاہیے، خواہ انتہائی معمولی زخم ہی کیوں نہ ہو. بواسیر کے مرض والے، کمزور نظر والے آدمی کو عمل نہ کرنا چاہیے. دوستو، اب میں نے کہا تھا کہ 3 ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو اکثر عاملین کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل پڑھیں، اکثر عمل میں لکھا رہتا ہے کہ 3 دن کا یہ عمل ہے یا 9 دن کا عمل ہے یا 21 دن کا عمل ہے. ہم جب اس عمل کو شروع کرتے ہیں ہمزاد کا، تو کچھ دن پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن اتنے میں ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے. 21 دن کا ہو چاہے آپ 41 دن کا ہو. جب آپ کی مدت پوری ہو گئی اور آپ کا ہمزاد ظاہر ہونا شروع ہوا، اتنے میں آپ کی مدت پوری ہو گئی اور آپ ترک کر دیتے ہیں، تو سب سے بڑی غلطی آپ یہ کرتے ہیں. آپ کو یہ کبھی نہیں کرنا ہے، اگر آپ کو کامیابی ملے یا نہ ملے. ان عملیات کا اصول ہے کہ تسخیر ہمزاد یا موکل کا عمل ہو یا جنات کا عمل ہو، ان میں ضروری ہے کہ کم از کم 40 دن سے لے کر 120 دن تک کا چلے کا وقت ہوتا ہے. بعض وقت میں ایک چلہ نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا، یعنی 3 چلے میں زیادہ تر کامیابی مل جاتی ہے. ہم لوگوں سے یہی غلطی ہوتی ہے، اور جب ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو عمل سے بدظن ہو جاتے ہیں اور عمل کو فرضی تصور کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمل بتایا تھا وہ غلط ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم عمل پڑھیں تو ہمارا یکسوئی قلب ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر کسی موکل کو بلا رہے ہیں یا کسی ہمزاد کو پکارتے ہیں تو ان کی طرف آپ کی توجہ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بلاؤں اور میں اپنا چہرہ کسی اور کی طرف پھیر لوں اور میں آپ کا نام ادھر پکاروں، تو ظاہر سی بات ہے آپ میری طرف توجہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کسی اور کو بلا رہے ہیں یا کسی اور کو پکار رہے ہیں. جب تک تصور اور یکسوئی قلب آپ کا ان کی طرف توجہ نہ ہو، تب تک ہمزاد یا موکل بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دیں گے. تیسری غلطی کہ اکثر و بیشتر عاملین جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑی غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ بعض وقت میں اپنے رشتہ دار یا عزیز و اقارب یا دوست و احباب جو خاص قریب والے ہوتے ہیں ان سے کبھی ذکر کر دیتے ہیں کہ میں ابھی عمل پڑھ رہا ہوں یا کمرے میں مت آنا. کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زبان سے نکال دیتا ہے یا بعض وقت میں بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں. دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ صحیح معنی میں ہمزاد کا عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ غلطی نہ کریں. آپ جب بھی عمل شروع کریں تو کبھی بھی آپ کسی سے ذکر نہ کریں کہ آپ یہ عمل پڑھ رہے ہیں. اگر کہیں مجبوری میں آپ کو کہنا پڑے تو صرف اتنا کہیں کہ آپ عمل پڑھ رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں فلاں عمل پڑھ رہا ہوں. دوسری بات، آج کل ہمیں کوئی کتب مل جاتی ہے یا کوئی ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، بنا سرپرستی کے بنا رہنما کے ہم عمل شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی رہنما کسی عامل کامل کے ذریعے سے عمل کریں گے، عملیات میں کامیابی ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوران عمل آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے عامل سے جن کی رہنمائی میں آپ عمل پڑھ رہے ہیں، جن کی سرپرستی میں آپ عمل کر رہے ہیں، آپ ان سے ذکر کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھی رائے دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں. اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی مجرب عملیات و وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و مؤکلات وغیرہ کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو سپورٹ کیجیے ہمارے اور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کیجیے ہمارے نئے ویڈیو سب سے پہلے
دیکھنے کے لیے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میں ایسی ہی آپ کے لیے عملیات کے ویڈیو لاتا رہوں، اور اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان کو شیئر کیجئے۔ اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔